ہینگ گارڈ تم آ گئی، ویسے کدھر غائب تھی تم میڈم، اور یہ موبائل کیوں بند جا رہا تھا تمہارا بھائی؟ زولا کو آتا دیکھ کر آشی نے بے شمار سوالات کر ڈالے۔ تمہیں پتہ ہے کتنی فکر ہو رہی تھی مجھے تمہاری یار، کم از کم بندہ ایک میسج ہی کر دیتا ہے اپنی خیریت کا۔ زولا میری جان کیا ہوا، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اب زولا کی خاموشی اسے مزید فکر میں مبتلا کر رہی تھی۔ آشی یار اب کیا کیا بتاؤں تمہیں، آج بہت برا ہوا میرے ساتھ۔ ایک بد کردار بڈھا تنہائی کا فائدہ اٹھا کر میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ طویل جدوجہد کے بعد اس آوارہ بڈھے سے جان چھڑوائی تھی کہ وہ ضیاء کا بچہ آ ٹپکا میرا دماغ خراب کرنے۔ بہت زچ کیا اس نے مجھے، کیا سمجھتا ہے خود کو یہ آخر؟ آج تو اس نے تمام حدیں پار کر دی۔ تم تو سوچ بھی نہیں سکتی یار، اس ناکام ہیرو نے مجھے کس بے دردی سے گھسیٹ کر اپنی گاڑی میں پٹخ ڈالا اور ایسے دیدہ دلیری سے ہاسٹل چھوڑ کر گیا جیسے میں اس کی گرل فرینڈ ہوں۔ بڑا ہی ہمدرد بن رہا تھا، بول رہا تھا آج کل ماحول بہت خراب ہے اور اس طوفانی بارش میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ زویلا آڑے ترچھے منہ بنا کر بڑے مزے سے ضیاء کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ بڑا یا میری فکر کرنے والا جھوٹا مکار، بہت اچھی طرح سے جانتے ہو میں ان دل پھینک آوارہ لڑکیوں کو دیکھ کر دم ہلانا ان کا محبوبہ مشغلہ ہے کیا؟ کیا کہا تم نے زولا؟ وہ مجنوں تمہیں ہاسٹل تک چھوڑ کر گیا ہے؟ واو زبردست، یہ تو ٹو مچ ہو گیا یار۔ ہائے ضیاء حسن جیسا ہینڈسم لڑکا، اف تم اس ارطغرل کے ساتھ ہی، وہ بھی اتنے دل فریب موسم میں۔ تمہیں پتہ ہے زولا، یہ ہمارے کالج کا وہ مغرور ترین بندہ ہے جس سے بات کرنے کے لیے مجھ سمیت کالج کی ہر لڑکی مری جا رہی ہے۔ اور ہائے اللہ جی، یہ تم پر مرا جا رہا۔ ارے بیوقوف کم سن حسینہ، گھر میں آئی ہوئی لکشمی کو ٹھوکر مار کر یوں دروازہ بند نہیں کرتے آشی پلیز۔ زولا ہاتھ جوڑے مخاطب تھی، میرے سامنے اس گونچو کی وکالت نہیں کرو۔ تم دیکھنا میں کیسے پرنسپل صاحب سے اس رومیو کو جوتے لگواتی ہوں۔ کل پورا کالج اس لڑکے کا تماشا دیکھ کر عبرت حاصل کرے گا۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا جب تک یہ لڑکی ضیاء سے انتقام نہیں لے لیتی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ زولا کے خطرناک ارادے جان کر آشی کا ماتھا ٹھٹکا۔ وہ اب چپ نہ رہ سکے۔ بس بہت ہو گیا زولا خان، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہیں تو ضیاء کی عزت کرنی چاہیے، اس نے تمہیں حفاظت ہاسٹل پہنچایا، ورنہ ذرا سوچو وہ اکیلے بن کا فائدہ اٹھا کر تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ارے بیوقوف لڑکی، آج کل حوث کے پجاری معصوم اور نوزائیدہ بچیوں کو نہیں بخشے، ان پر ہاتھ صاف کرتے وقت ذرا سا بھی نہیں ہچکچاتے۔ کس دنیا میں رہتی ہو تم زولا خان؟ افسوس تمہیں کھڑے کھوٹے کی پہچان ہی نہیں ہو۔ تم نے ضیاء حسن کو سمجھ کیا رکھا ہے کہ تم اب بھی اسے لفنگا اوباش یا سڑک چاپ سمجھ رہی ہو؟ ارے پگلی، یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں، یہ معروف بزنس مین سیٹھ حسن ایمان کا اکلوتا بیٹا ہے، ہزاروں لڑکیوں کے دل کی دھڑکن ہے یہ لڑکا، لیکن یہ شہزادہ صرف تم پر ہی مرتا ہے۔ اپنا لو اسے یار، اور تھام لو اس کا ہاتھ۔ اب کتنا تڑپاؤ گی اس بیچارے کو؟ حد ہے ویسے تمہاری سنگ دلی کی بھی، میں نے بھی کس بہت لڑکی کو اپنی دوست بنایا ہے جسے صرف سیدھے سچے لوگوں کا دل دکھانا ہی آتا ہے۔ سوری زولا خان، میں اب نہیں رہ سکتی تمہارے روم میٹ بن کر، مجھے ہر حال میں روم چینج کرنا ہوگا۔ بہت برداشت کر لی تمہاری بد مزاجی اور اس چڑچڑی طبیعت کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھرتی سے اٹھی، آشی پلیز رک جاؤ، مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، کیا تم بھی مجھے تنہائی میں دھکیل دو گی؟ وہ روتی ہوئی آشی سے لپٹ گئی اور آج اتنا روئی کہ کمرے کے سناٹے میں فقط اس کی آواز سے سسکیاں گونجی تھیں۔ آشی پلیز، آشی میری بات سنو، میں بے حس یا سنگ دل نہیں، تم غلط سمجھ رہی، مجھے زیادہ اکتار ہونے کی وجہ سے زولا کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ کپکپاتی آواز اور بے ربط جملے اس سے ٹھیک سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ آشی شدید حیرت زدہ تھی کیونکہ آج زولا کا یہ نیا روپ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بظاہر بہادر، تیز رار، منہ پھٹ اور مغرور نظر آنے والی یہ لڑکی کس آج ریزہ ہو کے بکھری تھی۔ نہیں دیکھ پا رہی تھی وہ اپنی عزیز دوست کا یوں بے بسی سے رونا سسکنا۔ اس نے تڑپ کر زولا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ زولا کیا ہوا میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، بس تم رو نہیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے یار۔ وہ پیار سے اس کے سر کو سہلا رہی تھی تاکہ یہ معصوم لڑکی کچھ ریلیکس ہو سکے۔ آشی میری بات سنو، کیا تم میری بات سمجھو گی؟
بندہ ساری رات جاگ سکتا ہے تمہیں سننے کے لیے۔ اس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو مجبور ہوں اسے شرمانے کی ایکٹنگ کرنی پڑی۔ وہ آلیان اس کی ادا پر فدا ہو گئے۔ پھر ایک بج گیا۔ باتیں کرتے کرتے تب کہیں جا کر آلیان کا موڈ بنا۔ چائے پینے کو نہ چاہتے ہوئے بھی شیما بے دلی سے مسکا کے اسے باتیں کرتی تھی۔ آج تو اس کے جبڑے بھی دکھنے لگے تھے، لیکن آلیان اب مزید اسے سننا چاہتا تھا۔ شیما دل ہی دل میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اسے تو ریحان کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ صرف ریحان سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے آلیان میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ ہر رات آلیان کے سو جانے کے بعد اس نے گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی۔ ادھر ریحان بھی شدت سے اس کی کال کا منتظر تھا۔ اب تو بات بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ جب بھی ریحان کا دل کرتا وہ شیما سے ملنے چلا آتا۔ دونوں کی ملاقاتیں حویلی کے باہر یا لان میں ہوا کرتی تھی۔ نشہ آور چائے پینے کے بعد آلیان تقریباً 2 بجے مکمل نیند کی وادیوں میں پہنچ چکا تھا۔ اب اس مکار عورت نے سکون کا سانس لیا اور چٹ سے موبائل اٹھا کر بیٹھ گئی۔ یہ بے شرم بے ایمان عورت گھنٹوں کے حساب سے ریحان سے باتوں میں لگی رہی اور آلیان بھی خبر سوتا رہا۔ ریحان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ کام کاج سے یہ نکٹھو جی چرایا کرتا تھا۔ اسے تو بس بیٹھے بٹھائے امیر بننے کا شوق تھا۔ باپ بھائی کوئی بھی اسے کاروبار کے لیے پیسے دینے کو تیار نہیں تھے، اور نوکری اسے معمولی تعلیم کی وجہ سے مل نہیں رہی تھی۔ ایسے میں صرف شیما ہی تھی جو اس کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوئی۔ یہ کام چور اور آوارہ لڑکا شیما کے پیسوں پر عیش کرتا پھرتا تھا۔ اس کا کام دن بھر گلی کی نکڑ پر بیٹھ کر لڑکیوں کو تارنا اور رات کو شیما کے ساتھ فون پر لگے رہنا تھا۔ وہ اس کے حسن کی گھسیٹیں پڑتا، اس کی جھوٹی تعریفیں کرتا، وہ اس سے خوب بے وقوف بنا رہا تھا، اور یہ پاگل عورت اس کے جال میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ کیونکہ ریحان اس کی بچپن کی محبت تھا، وہ اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی، اور ہر روز اپنی محبت کا یقین بھی دلاتی رہتی کہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وہ جو کہے گا، جیسا کہے گا، ہر حال میں کرے گی۔ ریحان اکثر اسے اپنے ساتھ باغ جانے کو کہتا، اس سے ورگلاتا، باغ چلو میرے ساتھ، تم اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو، ایسا کیا مل رہا ہے تمہیں؟ اس آدمی سے تم جانتی ہو میں اب نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ شیما اس فراڈی کی جھوٹی باتیں سن کر بےتاب سی ہو جایا کرتی تھی۔ اسے سمجھاتی کہ میرا حال بھی تم سے کچھ مختلف نہیں، پر کیا کروں، اچھی خاصی موٹی آسامی ہے، یوں چھوڑ کر چلی گئی تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک ہی بار باغوں کے تمہارے ساتھ ثابت سمیٹ کر بی بی جان آج کوئی فنکشن یا سرپرائز پارٹی ہے؟ یہ حویلی بڑی جگمگا رہی۔ آلیان نے حویلی کی چمک دمک اور سجاوٹ کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا، ہاں پتر، اتنے مہینوں بعد آج زولا آئی ہے شہر سے، یہ سب تیاریاں اسی کی خوشی میں ہو رہی ہیں۔ ہمارے لیے تو آج عید کا دن ہے نا۔ یہ سب بتاتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک الگ سی طمانینت تھی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ جی اٹھی ہو، لیکن بیٹا یہ ڈرائیور 2-4 دن کی چھٹی پر گیا ہے، سوچو اب کون لے کر آئے گا زولا کو؟ وہ بیچاری انتظار کر رہی ہوگی۔ بی بی جان کے چہرے پر فکرمندی کے آثار نمایاں تھے۔ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ نیک بخت آلیان لے کر آئے گا زولا کو، بابا جان کی بارک آواز پر آلیان بری طرح سے سرپٹا اٹھا۔ وہ بابا جان، میں آج ذرا مصروف ہوں، ایک ضروری میٹنگ بھی ہے میری، شاید سارا دن ہی لگ جائے، اس نے ٹالتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ آلیان، تیری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنا کیا چاہ ہے؟ کیا میں انکار سمجھوں؟ آواز میں کرہتگی تھی۔ نہیں بابا جان، میں منع نہیں کر رہا، میں تو بس بتا رہا تھا میٹنگ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، لے آؤں گا شام تک اسے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیر پلٹاتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ اور سن پتر، کمرے میں جا کر اپنی بیوی کی باتوں میں مت آ جانا۔ میں جانتا ہوں اس عورت کی حالت، وہ تجھے منع کرے گی، پٹیاں پڑھائے گی، باپ کے خلاف کرے گی، لیکن تجھے ہر حال میں زولا کو لے کر آنا ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں آج تو بیوی کی سنے گا یا باپ کی۔ بڑا سخت امتحان ہے تیرا آج پتر۔ چل اب جا، تیاری کر شہر جانے کی۔ آلیان بوجھل قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اب اسے شیما سے کھڑی کھڑی سننی ہے۔ ایک طرف باپ اور دوسری طرف بیوی، یہ مرد ذات بھی نہ بیچارے شادی کے بعد شکل سے کتنے بے بس، لاچار، قابل رحم اور مسکین سے لگنے لگتے ہیں۔ ہائے، اٹھتے بیٹھتے صبح شام ماں باپ سے جوتے کھاتے کھاتے پھرتے ہیں، اور بند کمرے میں اپنی چہیتی بیوی سے یہ کرم جلے ایسی کھڑی کھڑی سنتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے اللہ جی، ان کے نصیبوں پر واقعی ان کے آنسو ڈھونڈنے کو دل کرتا ہے۔ کوئی بتائے گا آخر اس معصوم سی مخلوق کا کیا قصور ہے؟
کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے آلیان؟ اب تم اس زولا گوار کو لینے شہر جاؤ گی، اتنی اہمیت دو گے اس 2 کوڑی کی لڑکی کو؟ کیا تم نوکر ہو اس چڑیل کے؟ شیما کی کیفیت غصے میں اس وقت بالکل پاگل جیسی ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا وہ کس طرح سے آلیان کو چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ انہیں آلیان کو رکھ رکھ کر ایسی ایسی باتیں سنائی کہ اس سے غریب کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ آج اس کے منہ میں جو کچھ بھی آ رہا تھا وہ بکے جا رہی تھی۔ تمہارے ماں باپ بھی نہ ہر روز مجھے جلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کھیل رچاتے پھرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی تمہارے ابا اماں کو اس عمر میں میاں بیوی کے درمیان پردے فساد ڈلواتے ہوئے؟ اور تم نے بھی بڑے مزے سے گردن ہلا کے حامی بھر لی۔ انکار نہیں کر سکتے لیکن نہیں، تمہیں بھی بڑی مستی چڑھی ہے نا اسے زولا کولا میں گھسنے کی؟ جاؤ اٹھو ابھی اور اسی وقت منع کر کے آؤ اپنے ابا کو۔ تم نہیں جو کہ بس یہ میرا ہری فیصلہ ہے۔ شیما کی بڑکتی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے اب الیان اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ شیما یار کیا کروں میں؟ ایک طرف بابا جان وزیر ہے اور اب تم مجھے ذلیل کر رہی ہو۔ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے جو گھر کا ہر فرد مجھے قصوروار ٹھہرانے پر تلا ہوا ہے؟ یار میں نہیں چاہتا تمہیں تکلیف دینا۔ کتنا غلط سمجھ رہی ہو تم مجھے؟ تمہاری جگہ کبھی بھی زولا نہیں لے سکتی۔ یار میں تو اس لڑکی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ میرے ساتھ ایک ہی کمرے میں اتنے مہینوں تک رہی، میں نے اسے چھپا تک نہیں۔ اب کیسے یقین دلاؤں تمہیں اپنی محبت کا؟ تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ تمہیں پتہ ہے شیما آج بابا جان نے کتنے مہینوں بعد مجھ سے بات کی ہے؟ یار نہ جانے کس بات پر ناراض ہیں وہ مجھ سے اب تم بتاؤ میں کیسے منع کر دیتا؟ آج ان کو اس زولا کی وجہ سے میرے سگے ماں باپ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، دور ہو گئے ہیں وہ مجھ سے۔ آج مجھے بابا جان کی بات ماننے دو شیما پلیز، میں تمہارے پیر پڑتا ہوں، بھروسہ رکھو مجھ پر، میں صرف تمہارا ہی ہوں اور ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا۔ کوئی بھی لڑکی میری زندگی میں نہیں آ سکتی تمہارے سوا۔ چلو ادھر آؤ اب میرے پاس اور یہ بیکار کی باتوں پر غصہ کرنا چھوڑو۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف۔ عالیہ نے اپنی چہیتی بیوی پر خوب پیار نچھاور کر رہا تھا، مگر اس موٹی کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ وہ منہ بسوڑے ٹوٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ ناز نہرے اٹھوانے کا بھی تو خوب شوق تھا اس مٹکلوں کو۔ خیر عالیہ کو بھی اپنی جانے من کو منانا خوب اچھے سے آتا تھا۔ اس نے من کی اس بھینس کو باہوں میں سمیٹے ہوئے کہا، دبئی چلے گا میرا بالو؟ شاپنگ کے لیے دبئی کا سننا تھا کہ بس پھر کیا تھا؟ شیما کا بگڑا موڈ لمحوں میں درست ہو گیا۔ وہ خوشی کے مارے اچھل پڑی اور آنکھیں کمکموں کی طرح چھمچما اٹھی۔ کب لے کر چلو گے اب یہ مکار عورت؟ بچوں کی طرح بولی بالی بند کر عالیہ کو گھیری تھی، بتاؤ نا کب چلو گے؟ ہائے میری دمبی کا موڈ ٹھیک ہو گیا۔ عالیہ اپنی چلاک لومڑی بیوی کو دے کر صدقے والی ہوئے جا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ اور اس بے خبر کے ساتھ کتنا بڑا گیم کھیل رہی ہے، کتنی خود غرض بے وفا اور گناہ گار ہوتی ہے۔ کچھ شادی شدہ عورتیں جو امانت میں خیانت کرتی ہیں، جو نکاح میں آنے کے بعد بھی نہیں سدھرتی، جنہوں نے مذہب کو کھیل بنا رکھا ہے، جو غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرتی ہیں، جو رات کے طریقے میں اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے، افسوس انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے ذرا سا بھی ڈر نہیں لگتا۔ آشی 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 میری جان کی دو تم یار، میں پاگل ہو جاؤں گی آج قسم سے۔ زولا پاگلوں کی طرح خوشی میں اچھلی تھی جیسے کوئی قارون کا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ اب یار کیا ہے زولا، کیوں شور مچا رہی ہو؟ میں ادھر ہی ہوں بات ہوں میں یار، منہ تو سکون سے دھونے دو مجھے۔ اور یہ آج تمہیں کس خوشی میں پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں؟ آشی کو دیکھتے ہی زولا اس سے لپٹ کر مسرت سے جم اٹھی۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، مکمل پاگل۔ ہاں 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 یار تمہیں پتہ ہے بس کچھ ہی دیر میں ہاں جی مجھے لینے آ رہے ہیں آشی، مجھے ایسا لگتا ہے انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا اور وہ مجھے اپنانا چاہتے ہیں، جبھی تو وہ مجھے لینے آ رہے ہیں، ورنہ مجھے لینے کے لیے ڈرائیور بھی تو آ سکتا تھا۔ اس کی باتوں میں امیدیں، تمنائیں اور حسرتیں تھیں اور آنکھوں کی چمک صاف بتا رہی تھی آج واقعی اسے دائمی خوشی ملی ہے۔ ارے واہ زبردست، کیا واقعی خان جی تمہیں لینے آئے ہیں؟ یہ تو کمال ہو گیا میری جان۔ یار زولا آج تمہیں پہلی بار اتنا خوش دیکھ رہی ہوں اور دعا گو ہوں کہ میری پیاری دوست کی خوشیوں کا کسی کی نظر نہ لگے، آمین۔ شکریہ یار آشی، لو یو۔ اچھا تم اب میری ہیلپ کرو نا یار، مجھے بتاؤ میں کیا پہنوں، کس کلر کا ڈریس میرے پاس سوٹ کرے گا؟ تو مجھے آج دلہن کی طرح سجا دو اور میرے ان رکھے پکے ہاتھوں میں مہندی بھی لگاؤ،
کیونکہ بہت ساج دج کے اپنے ہانجی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ زولا کو چہکتا ہوا دیکھا عاشی بھی خوشی سے سرشار تھی۔ اس نے اپنی اس پیاری سی دوست کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بڑی چاہ سے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آلیہ عاشی نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، کیوں نہ تم جینس اور شرٹ پہن لو یار، یہ ذرا الگ بھی ہو جائے گا اور تمہارے دلہا راجہ خوش بھی ہو جائیں گے۔ بولو کیسا رہے گا یہ ڈریس؟ اوف یار عاشی، بڑا ہی فلا پاڑے ہے تمہارا، کہ تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم جانتے ہو میں اس طرح کے کپڑے بالکل بھی پسند نہیں کرتی جن میں چھپتا کم پر دکھتا زیادہ ہے۔ ابھی یار زولا تم پسند نہیں کرتی تو کیا ہوا، تمہارے ہاں جی تو پسند کرتے ہیں نا۔ اب عاشی نے شرارت سے آنکھ ماری۔ میری چندہ، تمہاری سوتن شیما نے کیسے چھوٹے چھوٹے چست کپڑے پہن پہن کر ہاں جی کو پٹا رکھا ہے یار، مٹھی میں لیے بیٹھی ہے وہ، اور تم ہو کہ بس باولی سی بنی پیٹی ہو، تمہیں تو شوہر کو قابو کرنے کے ہنر آتے ہی نہیں، اس لیے تم اتنی پیچھے ہو۔ آج زولا کو عاشی کی معصومیت اور اس کی بے تکی باتوں پر بے تحاشا پیار آ گیا۔ انہیں عاشی کے ساتھ ہلکے سے چپل لگاتے ہوئے کہا، میری پیاری سی بولی بالی سے کیوٹ سی دوست، دیکھو اس طرح کے لباس پہن کر شوہر کو وقتی طور پر اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے، لیکن شوہر کے دل کو جیتا نہیں جا سکتا۔ شوہر کو پٹانے کے لیے کترینہ کیف کمرے میں بھی بنا جا سکتا ہے نہ، تو پھر کمرے سے باہر نمود و نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی اچھی مجلس سے گھر میں جاری، وہاں میرے ساس سسر بھی رہتے ہیں یار، خیال کرنا چاہیے ہم بہو بیٹیوں کو۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی شرٹس اور ٹائٹ پینٹ پہن کر گھر کے بڑوں کے سامنے، وہ بھی بنا دوپٹہ، میرے خیال سے یہ بہتر نہیں۔ تمہیں پتہ ہے آج ہمارے معاشرے میں بڑی عام یوں ہوتی جا رہی ہے، ہم کیوں رشتوں کا احترام نہیں کر پا رہے، کیونکہ اب ہم بے حیائی یا بے پردگی کی وجہ سے ان پاکیزہ مقدس رشتوں کا تقدس اور ان کی قدر و منزل تقریباً کھو چکے ہیں۔ اوپر زولا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی تمہاری سب باتیں، تم نے تو پکا دیا مجھے۔ اچھا دیکھو میری مشرقی شرمیلی پیاری سی دوست، تم یہ سلور اور رائل بلو فراک اور پلازو پہنو گی یا اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ عاشی نے الماری کھول کر نہایت نفیس سا جوڑا نکالا۔ دیکھو یار، میچنگ جولی، بلو کانچ کی چوڑیاں سلور کڑوں کے ساتھ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں یار، اور ہاں یہ ناخن جیسے بال کھاتے بال تم بالکل بھی نہیں باندھو گی، بلکہ انہیں آزاد چھوڑ دینا، بکھرا دینا اپنے ہانجی کے شانوں پر، کیونکہ آج تمہیں ان زلفوں کے جال میں اپنے مغرور شوہر کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا ہوگا میری کٹو رانی۔ اس میں کچھ شک نہیں تھا کہ عاشی نے زولا کے لیے انتہائی خوبصورت ڈریس کا انتخاب کیا تھا۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ، ہاتھوں میں مہندی کا رنگ بھی خوب جم کر آیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آج تو عاشی کی نگاہیں اس کے پرکشش چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یار عاشی، کال آ رہی ہاں جی کی شاید وہ آ گئے ہیں مجھے لینے۔ ہائے میرے ہاں جی، مجھے پہلی بار کال کر ہیں۔ زولا کی آنکھیں آنسو سے تر تھی، وہ کال ریسیو نہیں کر پا رہی تھی، خوشی سے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اس نے بڑی حسرت سے موبائل اسکرین کی طرف دیکھا جس پر ہاں جی کالنگ جگمگا رہا تھا۔ کتنا تڑپی تھی کہ لڑکی اس بے حس شخص کے لیے روزانہ اپنا موبائل چیک کرتی رہتی تھی کہ شاید ہاں جی نے اسے کوئی میسج کیا ہو، لیکن افسوس ہر بار وہ مایوس ہی رہی تھی۔ مگر آج آلیان کی کال واقعی آ رہی تھی، اور یہ کوئی وہم یا خواب ہرگز بھی نہیں تھا۔ زولا کو اس طرح سکتے کی کیفیت میں کھڑا دیکھا عاشی نے اسے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑ ڈالا۔ ابے اٹھاؤ نا یار کال، مسٹر سریل کی، یہ تم پتھر کی بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ حد ہے ویسے زولا، تم بنا انٹرنیشنل شرمیلی ہو۔ اب ریسیو کر لو کال، ورنہ یہ اتراتی شکل لائن کٹ کر کے 9-2-11 نہ ہو جائے، اور پھر تم 8-8 آنسو بی 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 روتی پھرنا۔ عاشی تجربہ کار گھنڈی کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ واقعہ اب آلیہ نے غصے میں لائن کٹ کر کے میسج کیا اور زولا کو فوراً نیچے آنے کا کہا۔ محبت کی ترجیح ہوئی لڑکی اپنے سرتاج کا میسج پڑھ کر بڑی خوشی اور پاگلوں کی طرح اچھلنے کودنے لگی۔ اس کے چہرے پر پورتے شفیق سے رنگ دیکھ عاشی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کتنی سچائی ہے اس کی محبت میں، کتنا پیار بڑا پڑا ہے اس لڑکی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے۔ یا اللہ اسے کبھی کوئی دکھ نہ پہنچے، ورنہ یہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کر بکھر جائے گا، اور پھر شاید کبھی بھی کوئی بھی اسے سمیٹ نہیں سکے گا۔ وہ حوصلے سے کچھ فاصلے بڑھ کر اس کا منتظر تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے کے دوران اس نے غصے میں بے تحاشا سگریٹ بھی پھونک ڈالی تھی۔ سگریٹ کے آدھا جلے ٹکڑے جاں بجائے روڈ پر بکھر پڑے تھے۔ وہ علم بربر کہاں رہ گئی یہ فضول سی گوار لڑکی؟ اب سے کرے انتظار کروں اس مصیبت کا، مگر یہ لڑکی آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔
یکدم سامنے سے آتی ہوئی زولہان آہستہ آہستہ اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتی ہوئی اس کے پاس چلے، اپنے ہم سفر کو دیکھ کر اس کے مرجھائے چہرے پر چمن سے کھل اٹھے۔ شاندار پرکشش شخصیت کا مالک شخص، ہمیشہ کی طرح بہترین لباس میں اور اتنا ہی جاذب نظر، یہ وہی شخص تھا جسے اس نے بڑی شدت سے چاہا تھا، جو اس کے حواسوں پر کچھ اس طرح سے سوار تھا کہ جب بھی وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اس کا چہرہ سوچنا نہیں پڑتا تھا بلکہ وہ خود بہت سامنے آ جاتا تھا۔ آلیان بہت حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رائے بلو اور سلور ڈریس میں سیاہ چادر اوڑھی ہوئی یہ کومل سے لڑکی انتہائی معصوم، بہت ہی زیادہ پیاری اور نفیس لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ ہاں جی، اس نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا، لیکن آنکھیں شرارت سے لبریز تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ لہجہ سنجیدہ تھا، جواب مختصر آیا، ہائے ہاں جی کا ایٹیٹیوڈ تو چیک کرو ذرا۔ اس نے مسکرا کر سوچا یہ بندہ نہیں سدھرنے والا، مار ڈالا ہمیں اس ظالم نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب منہ کیا دیکھ رہی ہو میرا، جلدی سے بیٹھو گاڑی میں، آج تمہاری وجہ سے مجھے اپنی ایک ضروری میٹنگ کینسل کرنا پڑی۔ انہوں نے کھٹاک سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ یہ کیا ہے؟ ہاں جی، آپ مجھے پچھلی سیٹ پر بٹھا رہے ہیں، میں تو آگے والی سیٹ پر بیٹھوں گی آپ کے پاس۔ یہ کہتے وہ فرد سے آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ادھر نہیں تم بالکل بھی زولہان، کیا فائدہ ہوا بی بی جان کو تمہیں ادھر شہر بھیجنے کا، تم تو ویسی کہ ویسی ہی ہو۔ جاہل گوار سخت لہجہ اور طنزیہ مسکراہٹ صاحب بتا رہی تھی کہ وہ آج بھی اس کا مذاق بنا رہا ہے۔ ہاں جی، آپ کیا سمجھ رہے تھے میں شہر آ کر آپ کو بھول بھال جاؤں گی، یا میرے دل میں محبت کا اٹھتا طوفان تھم جائے گا؟ واہ ہاں جی، کیا کمال کی سوچ پائی ہے آپ نے، اتنی جلدی بھول گئے؟ کیا کہا تھا میں نے آپ سے، محبت کا زوال نہیں، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، مگر یہ محبت کا خوبصورت احساس میری رگوں میں لہو بن کر دوڑتا رہے گا۔ میں تو اب بھی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے صرف آپ کو ہی سوچا کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بڑے اطمینان سے اس نے اپنا سر آلیان کے کندھے پر ٹکا دیا اور مطمئن ہو کر اپنی آنکھیں مون لی۔ زولا، یہ کیا حرکت ہے؟ تم دیکھ رہی ہو نا کہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، تمہیں یہ چچوڑا پن سوچا ہے؟ ہٹاؤ سر اور ذرا بڑے ہو کر بیٹھو مجھ سے، ورنہ کیا؟ ہاں جی، ویسے آپ کی اطلاع کے عرض ہے، یہ چچوڑا پن نہیں تو پیار ہے، صرف پیار، اور یہ بار بار دور جانے کی باتیں کیوں کرتے رہتے؟ آپ کو ہمیشہ اس بات کا ڈر کیوں لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ کو مجھ سے والہانہ عشق نہ ہو جائے؟ کیا میں آپ کی بیوی نہیں ہوں؟ ہاں، نہیں ہو تم میری بیوی، بلکہ مجھ پر مسلط کی کہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے تم۔ مصیبت؟ فلا جی، ہاں جی، اب میں مصیبت ہوں یا عذاب؟ لیکن ایک بات طے ہے، آج میں بالکل بھی آپ کے کندھے سے سار نہیں ہٹانے والی، اور اگر مجھے نیند آئے گی تو میں سو بھی جاؤں گی اسی طرح سے۔ بہت مہینوں بعد ملی ہوں آپ سے، کتنے دنوں بعد دیکھا ہے یہ چہرہ، اور پلیز خدا کا واسطہ نہیں کیا کرے یہ دور جانے کی باتیں، کیونکہ گھر جا کر ویسے بھی آپ کوسوں دور ہو جائیں گے، مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ جب بھی یہ لڑکی آلیان کے قریب آتی تھی، آلیان خود کو اس کی طرف کھینچتا ہوا محسوس کرتا، اسے ایک انجانا ہوپ گیر رہتا تھا کہ اس نے کچھ دیر اور اس لڑکی کو لگاتار دیکھ لیا تو شاید ہمیشہ کے لیے اسی کا نہ ہو جائے۔ ایک عجیب سی مقناطیسی کوشش تھی اس میں، اور یہی وجہ تھی وہ اسے اپنے آپ سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ ہاں جی، یہ شاعری کی کتاب آپ کی ہے؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے لپک کر سامنے رکھی ہوئی کتاب اٹھا لی۔ واہ، کیا زبردست اور اچھوتا عنوان ہے، محبت روشنی ہے اور شاعرہ کوئی رشک جہاں صاحبہ ہے۔ ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت مختلف سا نام ہے، میں تو پہلی بار سن رہی ہوں رشک جہاں۔ وہ بڑی دلچسپی سے کتاب الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھی۔ دورانی برق گردانی اس کی نظر چاند سطروں پر ٹھہر سی جاتی ہے۔ اب وہ با آواز بلند پڑی، زولا پلیز یہ پوئٹری کی بک ادھر دو مجھے، اور بالکل خاموشی سے بیٹھی رہو۔ سر میں درد کر کے رکھ دیا تم نے؟ اس نے گھونتے ہوئے کتاب چھین کر ایک طرف رکھ دی، اس پر جھنجھلاہٹ کی کیفیت آ رہی تھی۔ کیوں؟ ہاں جی، وہ بھی چیڑ سی کی، میں نے سر میں درد کیا ہے؟ آپ کے جھوٹا الزام مت لگائیے مجھ پر، کیا میں آپ کی کتاب چھو بھی نہیں سکتی؟ اور یہ اتنی خوبصورت نظم پوری تو پڑھنے دیتے مجھے۔ دیکھو زولا، اس کے لہجے میں بلا کے بازاری تھی، شعر و شاعری کو سمجھنا تمہارے پاس کی بات نہیں، یہ تو ایک بازوق شاعرہ کا خوبصورت کلام ہے۔ اب بلا تم جیسے بد ذوق کیا جانے شعر و سخن، اور ویسے بھی تمہارے اس بوسہ بڑے ناکارہ دماغ میں یہ سب باتیں گھسنے والی نہیں، کچھ پلے نہیں پڑنے والا، لہٰذا عقل سے پیدا لڑکی بہتر یہ ہے کہ تم اپنے اس ننھے مننے سے ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالو۔ ہاں جی کے منہ سے رشک جہاں کی اتنی تعریفیں سن کے آج اسے اپنے عقل و شوہر پر اتنا پیارا ہے کہ بس
اب وہ یہ سب اپنے حاجی کو کیسے بتاتی کہ جس شاعرہ کی شان میں وہ قصیدے پڑھیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیوی زلیخا نے. ہاں جی، کیا آپ جانتے ہیں رشک جہاں کو یہاں کبھی ملنے کا اتفاق ہوا؟ انہوں نے تیرچی نظر سے بغور جائزہ لیا جو نہایت ہی انہماک سے ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا. ملنا تو نہیں ہوں پر ملنے کی شدید چاہ ہے، ویسے بھی کون نہیں ملنا چاہے گا اتنی ابھرتی ہوئی ٹیلنٹڈ شاعرہ سے جنہوں نے انتہائی محدود وقت میں نثر و اصناف اور شعر و شاعری میں اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے. وہ تم دیکھنا زولا، میری بات یاد کرنا، وہ دن دور نہیں جب بہت جلد یہ باکمال شاعرہ سب کو پیچھے چھوڑ کر کامیابی کے جھنڈے گاڑتی ہوئی بہت آگے نکل جائے گی. ارے واہ، ہاں جی زبردست، لیکن آپ یہ پیشین کو اتنے وثوق سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اب اس نے مزے لیتے ہوئے ہاں جی کی طرف کھولتی نظروں سے دیکھا. بتائیے نا ہاں جی، یہ شاعرہ کیسے بلاسمان کی وسعتوں کو چھوتی ہوئی سب کو پیچھے چھوڑ دے گی؟